اس میں فیس کا بھی مسئلہ ہے۔ تو جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کا مقصد فیس کی وصولی نہ ہو، مالیات کا وصول، مالی مفاد، بلکہ وہ اپنے تعارفی کتابچے میں، اپنے ویب سائٹ پر، اپنے تمام چیزوں میں یہ اظہار کریں گے سنجیدگی کے ساتھ کہ ان کے حلال سرٹیفیکیشن کی جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو اس لیے ہم سر انجام دے رہے کہ پروڈکٹ کو شریعت کے مطابق فراہمی، اس کی اہمیت کا ہمیں احساس ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے صانعین شریعت اور قانون کے مطابق حلال سرٹیفائڈ پروڈکٹ فراہم کریں۔ ایک تو اس چیز کا اظہار کریں کہ ہماری تمام تر سرگرمیوں کا مرکز یہ احساس اور یہ ذمہ داری ایک، اور دوسرا یہ کہ اس ذمہ داری کے لیے انہوں نے وہ تمام تر اقدامات بھی کیے ہیں کہ ہم جس کلائنٹ کو سرٹیفکیٹ جاری کریں گے اس کے جو پروڈکٹ ہوں گے وہ شریعت کی بھی مطابق ہوں گے اور اسٹینڈرڈ اور قانون کے بھی مطابق ہوں گے، دو، اور پھر حلال سے بھی اس مطابقت کی ذمہ دار بھی ہوگی۔ لہٰذا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کیا اور خود کلائنٹ نے ان کے ساتھ کسی قسم کی خیانت نہیں کی ہو، اور اس کے بعد انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کی، انہوں نے فیس بھی فراہم کیا تھا کہ اس کا یہ پروڈکٹ حلال ہے، بعد میں پتہ چلا کسی اور کی طرف سے کہ اس کا پروڈکٹ حلال نہیں، سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی، اس کی وہ تمام پروڈکٹ پر پابندی لگ گئی تو ان کو نقصان ہوگا، تو وہ اس پر جرمانہ لگا سکتے بشرطے کہ انہوں نے کسی چیز میں خیانت نہ کی۔ ہاں اگر انہوں نے ایسا کیا کہ ایک جز بتایا تھا کہ ہم یہ جز استعمال کر رہے، انہوں نے کہا تھا یہ تو حرام ہے آپ اس کو تبدیل کریں، انہوں نے بعد میں کام تبدیل کرتے فلان سپلائر سے لیتے، دیکھو ان کا یہ مال آیا ہوا ہے گودام میں وہی پڑا ہوا ہے، ان کے ہی بلز رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے پروڈکٹ کا کوئی نام و نشان نہیں، بعد میں پتہ چلا کہ ایک مرتبہ جو وہ مال تیار کر رہے تھے انہوں نے وہاں سے پرانا حرام جز استعمال کیا۔ ایسے کب ہوتا ہے؟ جب ملکی حالات میں استحکام نہ ہو، ہڑتال ہو گیا، لاہور میں دھرنا شروع ہو گیا، تو وہاں سے جو مال آ رہا تھا وہ نہیں آیا۔ اب انہوں نے کہا کہ مال پہنچنے میں 2 ہفتے لگیں گے، ہمارا تو سارا پروڈکشن رک جائے گا، تو انہوں نے کہا چلو یہ کراچی سے جو ہم پرانا لیتے تھے وہ حرام تھا، لیکن سی بی والے تو مہینے میں 1 مرتبہ آڈٹ کرتے ہیں، انسپیکشن کرتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج کے لیے 10 بوری چاہیے، یہ جز یہاں سے جلدی لیا، تو ایسے استعمال کیا، تو اب یہ خیانت ہے۔ خیانت کی بنیاد پر اگر اس کا پروڈکٹ نان حلال سرٹیفائڈ قرار پایا تو اس کا نقصان تو اس کو ہوگا، بلکہ سی بی کا بھی وہ مجروح ہو جائے گا۔ تو سی بی کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ خیانت کی تو پھر اس کی تلافی کی یہ صورت ہوگی، صحیح، اس میں جرمانے کی صورت بھی ہو سکتی۔ اچھا، یہ 4 پوائنٹ، ایک تو یہ ہے قانونی وجود ہو اور ان کا مقصد کیا ہو، اس کا اظہار کرے کہ حلال پروڈکٹ کی فراہمی کی ضرورت اور اہمیت، اور یہ کہ اس ضرورت اور اہمیت کے لیے انہوں نے مکمل یا تمام تر اقدامات کیے، اور یہ کہ وہ اس چیز کے ذمہ دار ہے۔ آگے وہ حلال سی بی جو ہے اگر کسی ادارے کو سرٹیفکیٹ جاری کرے گا تو ان کے ساتھ باقاعدہ ایسا معاہدہ کرے گا جو قانوناً نافذ بھی ہو، صحیح، کہ ہم آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کریں گے، ہم اپنے سرٹیفکیٹ کے ذمہ دار ہیں اور آپ اپنے تمام تر بیانات کی ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ نے مخالفت کی تو اس کی یہ صورت ہوگی، ہم نے مخالفت کی تو اس کی یہ صورت ہوگی، اور اس میں یہ فیس، ایک باقاعدہ معاہدہ بھی کیا جائے گا۔ اور آگے جو ہے نا یہ 2 چیزیں، ایک یہ ہے کہ یہ سرٹیفیکیشن ایکٹیویٹیز کے نام سے ان کی ایک اصطلاح ہے کہ سرٹیفکیٹ یا تصدیق جاری کرنے کی سرگرمیاں، اس میں یہ خارج سے بھی کسی فرد کو لے سکتی ہے۔ مثلا ہمارا ایک حلال فاؤنڈیشن ہے، ٹاپ مینجمنٹ ہے، ذیلی ادارے ہیں، مختلف شعبے ہیں، لیکن ہمارے پاس شرعیہ آڈیٹر 2 ہے اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ بھی 2 ہے۔ ہمارا شرعیہ آڈیٹر ششماہی امتحان کی چھٹیوں کی وجہ سے لاہور چلے گئے دونوں، اب ہم نے ایک جگہ پر آڈٹ کرنے، ہمارے شرعیہ آڈیٹر ہے نہیں، تو ہم باہر کسی فرد سے جو آؤٹ سورسز کہلاتا ہے اس سے ایک معاہدہ کر سکتے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے ہمیں جہاں بھی آڈٹ کرنا ہو تو شرعیہ آڈیٹر کے طور پر آپ کو استعمال کریں گے، تو آؤٹ سورس بھی خدمات حاصل کر سکتے۔ اب یہ جو خدمات حاصل کریں گے اس کا بھی ایک معاہدہ ہوگا اور تفصیلات ہے، ٹھیک ہے، اور 1 مہینے تو باہر سے ہم خدمات حاصل کر سکتے
کس کے لیے؟ سرٹیفیکیشن ایکٹیویٹیز کے لیے. لیکن ایک سرگرمی ایسے کہ آخر میں ٹاپ مینجمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس گاہک کو، کلائنٹ کو سرٹیفکیٹ دینا ہے، یا جو پہلے سے ہم نے سرٹیفکیٹ دی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، یا اس کی مدت میں کمی کرنی ہے، یا مدت میں توسیع کرنی ہے، یا اس کو بالکل معطل کرنا ہے، یا موقوف کرنا ہے، یا منسوخ کرنا ہے. اس کی تمام تر تفصیلات ہے، درجات ہے کہ یہ اس کے انواع ہے. جب ٹاپ مینجمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے، معطل کرنا ہے، موقوف کرنا ہے 1 ہفتے کے لیے، اور یا اس کی مدت میں توسیع کرنی ہے، یا کمی کرنی ہے، یا تجدید کرنی ہے، جو بھی فیصلہ ہو، اس فیصلے کا اختیار صرف اور صرف سی بی کے پاس ہونا چاہیے. اس کے لیے آؤٹ سورس خدمت حاصل نہیں کر سکتی کہ باہر سے کسی آدمی کو لائے کہ ہمارے آڈیٹر نے آڈٹ کیا ہے، انہوں نے آڈٹ رپورٹ تیار کی، آپ آڈٹ رپورٹ دے کر کے جائزہ لیں اور فیصلہ کریں کہ سرٹیفکیٹ دینا ہے یا نہیں. یہ جو فیصلوں کی ذمہ داری ہے یہ کس کی ہے؟ سی بی کے ہے. جو بھی اچھا 2 چیزیں خلط ملط نہ ہو، میں نے پہلے نیچے والی بات کی، اختیار، اس کا اختیار صرف کس کے پاس ہوگا؟ سی بی کے پاس ہوگا. دوسرا یہ کہ اس کی ذمہ دار بھی سی بی ہے. کبھی بھی سرٹیفیکیشن باڈی یہ نہیں کہہ سکتی یہی فیصلہ تو، یہ سرٹیفکیٹ تو اس لیے غلط ہوا، یہ اصل میں ہم نے آڈٹ تو کیا تھا، پھر ہم نے فلان مفتی صاحب اور فلان ٹیکنیکل ایکسپرٹ اور فلان کو بلایا تھا، یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا. جو بھی فیصلہ ہو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ یہ تو ذمہ داری بھی اس پر ہوگی اور اختیار بھی ان کے پاس ہوگا. یہ 3 چیزیں ہیں. آخر میں تو آسان ہے اس پر نہیں. یہ غیر جانبداری، پچھلے ہفتے میں شاید مولانا سیف اللہ صاحب نے 8 ان بنیادی چیزوں پر بات کی جو سرٹیفکیٹ پر اعتماد بڑھانے کے اسباب ہیں. ان میں سے ایک ہے غیر جانبداری. وہاں غیر جانبداری کے لیے جو لاحق خطرات ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے. نمبر 1 ذاتی مفاد، ذیلی عاملہ، جو آپ کا عاملہ ہے، پرسنل ہے، ان کا، یا آپ کا کوئی باہر سے آپ نے ایک آڈیٹر رکھا ہے، ان کا کوئی ذاتی مفاد ایسا تھا جو سی بی کے مفاد کے ساتھ، ذاتی کا مفاد، سی بی کا مفاد تو یہ ہے کہ غیر جانبداری سے سرٹیفکیٹ جاری کرے، لیکن انہوں نے وہاں کوئی ذاتی مفاد حاصل کیا. اس کی بھی تفصیلات ہے، صرف تعلق کو ذاتی مفاد نہیں کہیں گے. نمبر 1. نمبر 2 خود جو ہے نا کنسلٹنسی فراہم کی تھی اور ٹھیکے پہ لیا تھا کہ یہ جو شنگریلا ہے اس کی سیفٹی کا ٹھیکہ ہمیں دے، اس کی صفائی کا ٹھیکہ ہمیں دے کہ یہاں نہ کوئی مچھر ہوگا نہ کوئی چنٹی ہوگی، اور پھر سرٹیفکیٹ اور آڈٹ بھی خود کرے کہ ہم نے جو صفائی کی بالکل صحیح. یہ بھی وہ ہے، ٹھیک ہے. 2. تیسرا کیا ہے؟ پرانا تعارف ہو. تو آڈٹ کے وجہ کا کہ تو ہم جانتے ہیں تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ اعتکاف میں وہاں پہ بیٹھے تھے اور یہ تو بالکل میرے ساتھ چلے میں بھی گیا تھا، اس میں تو ہو نہیں سکتا ہے کہ یہ غلط بیان ہے کہ انہوں نے جتنے بھی بیانات کیے سب صحیح ہے، لہٰذا ان کو تصدیق کیا کرے؟ جاری کر دے. یہ بھی. نمبر 4 دھمکی. اب یہ ہے کہ غیر جانبداری کا انتظام کیسے کرے، اس کو فراہم کرنے یا یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات چاہیے. اس کے لیے یہ 6 پوائنٹ ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ، اعلیٰ انتظامیہ، وہ یہ کرے کہ ہم غیر جانبداری کے ساتھ تمام تر سرٹیفیکیشن ایکٹیویٹیز سر انجام دینے کے لیے پرعزم ہے. ہم جتنی بھی سرگرمیاں انجام دیں گے وہ غیر جانبداری کے ساتھ ہوگا. ہم کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوں گے، دباؤ میں نہیں آئیں گے اور وہ نہیں کریں گے. 1. دوسرا، عوام تک قابل رسائی اعلان بھی کرے، اس کا اظہار بھی کرے کہ ہم جتنی بھی سرگرمیاں انجام دیں گے وہ غیر جانبداری کے ساتھ ہوگا. اپنے ویب سائٹ پر بھی اس کا اعلان لگائے، اپنے تعارفی کتابچے میں بھی اس کا اظہار کرے، جہاں جہاں ممکن ہو، جس طریقے سے ممکن ہو تو ایسا اعلان اور اظہار کرے جو عام ہمارا جو کسٹمرز ہے، کنزیومر ہے، ان تک کیا ہو، ان کی رسائی ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی سرگرمیاں سر انجام دی ان کی معروضیت کو یقینی بنائے، یعنی کہ وہ خارجی حقائق کے مطابق ہے. ان میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک چیز کے بارے میں رپورٹ دی کہ یہ ایسے ہے اور وہ ایسی نہ ہو. معروضیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی سرگرمیاں سر انجام دیں گے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے وہ خارجی حقائق کے مطابق ہوں گے. یہ 3 پوائنٹ شروع میں. ایک اس کے بعد ہے مفادات کے تصادم کے اسباب. اس میں وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے فلان سانے کو 20 پروڈکٹ کے لیے حلال سرٹیفکیٹ فراہم کرنا ہے، تو سی بھی اس بات
کو یقینی بنائے گی کہ سی بی اور ان کے جو تعلقات ہیں، سی بی کا جو عملہ ہے، ان کا جو عملہ ہے، ان کے جو تعلقات ہیں، ان میں مفادات کے تصادم کے ایک، دو یا دو سے زائد اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک آڈیٹر ہے جو سی بی نے پچھلے مہینے وہ ہائر کیا ہے، اب وہ سی بی کے پاس بطور آڈیٹر کام کرے گا۔ اس آڈیٹر نے ایک سال پہلے اسی ثانیہ اور کلائنٹ کے پاس بطور انٹرنل آڈیٹر کام کیا۔ ان کا اندرونی نظام دیکھنے کے لیے اندرونی جو جانچ پڑتال تھی یا آڈٹ تھا، اس کا وہ کون کر رہا تھا؟ یہی فرد ایک سال پہلے، اور ایک سال بعد اب سی بی نے اس کو ہائر کیا ہے، اب سی بی کے پاس ملازم میں بطور آڈیٹر کام کرے گا۔ اب اگر یہ آڈیٹر جا کر کے وہاں آڈٹ کرے گا اور وہاں ایک چیز قانون یا سٹینڈرڈ کے خلاف ہو، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ خلاف ہے۔ کیوں؟ وہ اگر کہے گا تو وہ مالک کہے گا کہ آپ ہی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ یہ صحیح ہے۔ تو اب تصادم کا کیا ہے؟ مفادات کا تصادم ہے، یعنی کہ وہ دیانت داری کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہاں فلاں چیز جو ہے نا وہ سٹینڈرڈ کے موافق ہے یا موافق نہیں ہے۔ تو کتنے اسباب ہو سکتے؟ یہ ایک سبب ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی اسباب ہو سکتے سی بی ان تمام اسباب کا تعین کرے، ایک کہ یہ سبب اس کلائنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ کلائنٹ ہے، یہ ایک پروڈکٹ بنا رہے اور اس کے لیے حلال سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہ رہے، سی بی کا اور ان کا کوئی تعلق نہیں، سی بی کے عملے نے کبھی اس جگہ کا وزٹ نہیں کیا، ان کا کوئی فرد کبھی یہاں نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی مفادات کا کوئی ٹکراؤ نہیں، تو یہاں پر وہ لکھے گا کہ اس کلائنٹ کے ساتھ ہمارا مفادات کا کسی قسم کا تصادم نہیں ہے۔ یہاں پر دو اسباب ہو سکتے ہیں، یہاں پر تین اسباب ہو سکتے ہیں، تو اس کا تعین کرے گا ایک۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ جو اسباب ہے جن کی وجہ سے ہمارے سرٹیفکیشن ایکٹیویٹیز پر اثر پڑ سکتا ہے، ان کو ختم کرنے یا ان کو کم سے کم کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، ان تمام تفصیلات کو دستاویزی صورت میں مرتب کرنا اور اپنے پاس رکھنا یہ ضروری ہے۔ دو، تیسری چیز یہ ہے کہ ان تمام تر تفصیلات کو جو نگران کمیٹی ہے جو غیر جانبداری کا جائزہ لیتی ہے وقتاً فوقتاً، اس کے الگ سے شق ہے، الگ سے اس کی تفصیلات ہے، اس کا شاید بیان ہو چکا ہوگا یا ہوگا، تو اس کے سامنے رکھنا، جو صرف سی بی کی غیر جانبداری کو دیکھتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ تفصیلات رکھنا تاکہ ان کی نظر میں ہو۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ آگے مشاورت، کنسلٹنسی، یہ اس میں ایک شق تو یہ ہے کہ اگر سی بی جو ہے یہ کبھی بھی مشاورت فراہم نہیں کر سکتی، کنسلٹنسی فراہم نہیں کر سکتی کہ ان کو یہ کہے کہ آپ اپنا نظام اس طرح بنائیں، یہ اصل حکم ہے۔ اس کے بعد اگر کسی فرد نے یا کسی ادارے نے اس کلائنٹ کو کنسلٹنسی فراہم کی ہو تو اس فرد کو یا اس ادارے کو سی بی آؤٹ سورس کے طور پر کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک اس کے برعکس دوسرا حکم کیا ہے؟ اگر سی بی کے پاس کسی کلائنٹ کی طرف سے درخواست آ گئی ہے کہ مجھے حلال سرٹیفکیٹ جاری کرے، یا سی بی نے اس کو پہلے سے حلال سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، تو اب سی بی یا سی بی کا کوئی ملازم فرد جس کی سرگرمیوں کا حلال سرٹیفکیٹ پر اثر پڑ سکتا ہو، وہ اس ادارے کو یا اس کلائنٹ کو کبھی بھی کنسلٹنسی فراہم نہیں کر سکتی، کیونکہ کنسلٹنسی میں تو آپ ان کو مشاورت یا رہنمائی فراہم کریں گے، اس کے مقابلے میں آپ اجرت لیں گے، تو وہ اجرت الگ چیز ہے، اور سرٹیفکیٹ میں آپ خبر دے رہے ہیں کہ اس کلائنٹ کے فلان پروڈکٹ بالکل حلال ہے، تو پھر ذاتی مفاد جب آئے گا تو غیر جانبداری کے ساتھ یہ سرگرمی سر انجام نہیں دی جا سکتی۔ خارجی مشاورتی ادارہ، یہ ایک ایسا ہے کہ عام طور پر سب لوگ کرتے ہیں۔ اگر ایک ادارہ ایسا ہے، الگ سے ایک ادارہ ہے، وہ صرف مشاورت فراہم کرتا ہے، کنسلٹنسی فراہم کرتا ہے، تو اس کو کبھی بھی سی بی آؤٹ سورس کے طور پر اس سے کسی قسم کا تعاون نہیں لے سکتا ہے۔ آگے ہے تشہیر۔ سی بی اپنے حلال کی اویئرنس کے لیے مختلف پروگرام بھی کرتی ہے، مختلف پمپلیٹ بھی شائع کرتی ہے، سوشل میڈیا بھی استعمال کرتی ہے تاکہ حلال کی اہمیت، حلال کی ضرورت اور اپنی حلال سرگرمیوں کے بارے میں تاکہ لوگ ان سے سرٹیفکیٹ حاصل کریں، یہ تشہیر سی بی کرتی ہے اور ان کے پاس ایک شعبہ ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن
اگر ایک اور ادارہ ہے وہ حلال کنسلٹنسی فراہم کرتا ہے تو سی بی کا اس کے ساتھ بسا اوقات تعلق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. مثلا ہم ہے جامعۃ الرشید، تو ہمارا ایک سی بی ہوگا حلال فاؤنڈیشن کے نام سے. اس سی بی کے تحت ہم صرف حلال سرٹیفکیٹ فراہم کریں گے. لیکن اگر ہم کسی کلائنٹ کو کہیں کہ آپ اپنا نظام درست کرو، کیونکہ مجھے تو نہیں پتہ میں کیسے درست کروں، ہم تو نہیں بتا سکتے کس طرح درست کرے، تو عام طور پر سی بی کا جو اصل مالک ہوتا ہے وہ ایک اور ادارہ بناتا ہے کنسلٹنسی کے لیے کہ مشاورت فراہم کرے. اس کا الگ سے قانونی وجود ہوتا ہے، اس کا اس سی بی کے ساتھ کسی قسم کا قانونی تعلق نہیں ہوتا ہے. اس کے ٹاپ مینجمنٹ ہے، اس کا جو جتنے بھی شرعیہ ایکسپرٹ ہے یا ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے وہ سب الگ ہوتے، تو وہ کنسلٹنسی فراہم کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سی بی ہے یہ جو اپنا تشہیری مہم چلائے گا یا چلائے گی، اس طرح نہیں چلانا چاہیے کہ اس سے یہ واضح ہو کہ اس کا تعلق کس ادارے سے ہے، فلان کنسلٹنسی ادارے کے ساتھ ہے، تاکہ پھر وہ گاہک ان سے کنسلٹنسی حاصل کرے اور پھر یہ سرٹیفکیٹ جاری کرے. اچھا، اب یہاں دو عنوان غلط دعووں کی تردید اور غلط وعدے سے اجتناب، اس کو سمجھیں. کبھی کبھی ایک مشاورتی ادارہ ہوتا ہے، اس کا سی بی کے ساتھ تفاہم ہوتا ہے کہ آپ جب جائیں گے تو وہ لوگ رہنمائی چاہیں گے، آپ ہمارے طرف حوالہ کریں کہ ان سے حاصل کریں. ہم جب جائیں گے کنسلٹنسی دینے کے لیے تو ہم سرٹیفکیٹ کے لیے گاہک کو کہاں پہ رہیں گے، آپ کی طرف. تو اب اس ادارے نے اگر غلط دعوے کیے کہ اگر آپ حلال فاؤنڈیشن کراچی سے سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے تو یا یہ اپنی طرف اگر آپ ہم سے کنسلٹنسی حاصل کریں گے تو ہمارے کنسلٹنسی کی بات حلال فاؤنڈیشن کی طرف سے جو سرٹیفکیٹ ملے گا آسانی سے مل سکتا ہے، کیونکہ ہمارا اور ان کے ساتھ کیا ہے، مفاہمت ہے، یا ان کی فیس ہمارے واسطے سے پھر کم ہو جائے گی، یا کم سے کم مدت میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل سکتی. اگر کسی کنسلٹنسی ادارے نے اس طرح کے غلط دعوے کیے آپ کو بدنام کرنے کے لیے کہ اگر ہم سے یہ سہولت حاصل کریں گے تو آپ کو یہ دوسری سہولت بھی دیں گے، تو اس کی تردید کرنی چاہیے اور اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ ایسا بالکل نہیں، ہرگز نہیں. ہم اپنے اصول کے مطابق کارروائی کریں گے، چاہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہو. ہم اپنے جتنی مدت درکار ہوگی اور جتنی فیس ہوگی ہم کسی چیز میں بھی ان کی رعایت نہیں کریں گے. ایک خود اپنے طرف سے بھی غلط دعوے نہ کریں. سے بھی ایک ہے کہ اگر آپ فلان ادارے سے کنسلٹنسی حاصل کریں تو ہم آپ کو جلدی سرٹیفکیٹ دیں گے، فیس بھی کم کر دیں گے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. نہ اپنے طرف سے کوئی دعوے کرنے چاہیے، نہ ان کے دعووں کو ایسے عام موقع دینا چاہیے، بلکہ اس کی تردید کرنی چاہیے. یہ دو چیز. مشاورتی ادارے سے عدم تعاون، یہ تو ہو گیا. عملہ غیر جانبدار ہوگا. یہ آخر میں ایک چیز ہے کہ سی بی کا جو عملہ ہوگا چاہے وہ داخلی ہو یا آؤٹ سورس کے طور پر اس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو یا نگران کمیٹی ہو، ہر وہ فرد جو سی بی میں بطور ملازم مستقل یا عارضی کام کر رہا ہو اور اس کی سرگرمی کا حلال سرٹیفکیٹ پر اثر پڑتا ہو. ایک تو وہ ہے کہ چوکیدار ہے، اس کا حلال سرٹیفکیٹ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. گارڈ ہے، اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. آپ کا جنریٹر چلانے والا میکینک ہے، اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ہر وہ فرد جس کا حلال سرٹیفکیٹ یا اس کی کسی سرگرمی کا پر اثر پڑتا ہو وہ غیر جانبداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے اس کو. اب غیر جانبداری کے ساتھ کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آڈیٹر ہم نے ابھی ہائر کیا ہے اور ایک کلائنٹ نے ہمیں درخواست دی، وہ اس کو جانتا ہے کہ اس نے اس کو کنسلٹنسی فراہم کی تھی یا وہ وہاں بطور آڈیٹر کام کر رہا تھا، لیکن سی بی کو نہیں معلوم کہ اس آڈیٹر کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو جتنا بھی عملہ ہے، جب کسی کلائنٹ کی طرف سے درخواست آتی ہے تو ٹاپ مینجمنٹ اس کی پورا ایک طریقہ کار ہے کہ اب ہم ایک آڈٹ ٹیم تشکیل دیں گے اور کلائنٹ کے ساتھ فلان فرد اتنی میٹنگ کریں گے، فلان ہوگا. اب جتنے افراد کو اس کلائنٹ کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے جتنی بھی سرگرمیاں ہم سر انجام دیں گے، وہ افراد ان سب سے ایک تحریری طور پر وضاحت مانگی جائے گی کہ کیا آپ کا اس کلائنٹ کے ساتھ کسی قسم کا ایسا تعلق ہے جو غیر جانبداری کو مؤثر کر سکتا ہے. تو وہ جو فرد ہوگا
اس پر فرض ہے، کیونکہ اصل اصول تو یہ تھا کہ تمام افراد غیر جانبداری کے ساتھ سرگرمی انجام دیں گے۔ وہ غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے یہ لکھے گا کہ یار میں نے اس کلائنٹ کے ساتھ انٹرنل آڈیٹر کے طور پر اتنے مہینے کام کیے، تو اگر اس نے وہاں کام کیا ہے اور اس ادارے کے ساتھ اس کا جو معاہدہ ہے، جس دن معاہدہ ختم ہوا ہے اس دن کے بعد 2 سال تک اس فرد کو اس کی جگہ کے وزٹ یا آڈٹ یا انسپیکشن کے لیے استعمال کرنا قانوناً درست نہیں ہوگا، جب تک کہ 2 سال کی مدت نہ گزرے تو اس گاہک کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پچھلے سال تک وہاں یہ کام کیا، یہ ساری وضاحت ہی جمع کرائے گا، پھر ٹاپ مینجمنٹ اس کا جائزہ لے گی کہ کیا یہ جو تعلق ہے پرانا ہے یا نیا ہے، کیا یہ غیر جانبداری پر مؤثر ہو سکتا ہے، اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اثر انداز ہو سکتا ہو تو اس کو استعمال نہیں کرے گا، اگر اثر انداز نہ ہو سکتا ہو تو پھر اس کو اپنے دستاویزی صورت میں محفوظ رکھے گا، تاکہ جو نگران کمیٹی ہے غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے اس کے سامنے بھی ہو کہ یہاں ایک سبب پایا جا رہا تھا لیکن وہ غیر مؤثر تھا، اثر انداز نہیں ہو رہا تھا، وہ قانونی طور پر اتنی مدت گزر چکی ہے۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں اس کو بھی دستاویزی صورت میں اپنے پاس محفوظ رکھے گا، اور اس کے بعد اس سی بی کو سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے اقدامات شروع کریں گے۔ آگے بس مختصر چیز ہے، وقت بالکل ہو گیا، اور یہ عام ہے، اس کا سی بی سی کوئی خاص تعلق نہیں، خاص ہر ادارے کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ سی بی کبھی ایسی صورت سے دوچار نہ ہو کہ وہ مالی دباؤ میں آ کر جلد سرٹیفکیٹ جاری کرے اور غیر جانبداری سے کام نہ کر سکے۔ اس کے لیے کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ سی بی اپنے ہاں تحریری طور پر اس کی وضاحت کرے کہ میں جتنی بھی سرگرمیاں سر انجام دوں گا تو اس کے لیے کتنے مالی اخراجات مجھے ادا کرنے ہوں گے، صحیح، کہ میں نے 3 آفس کرائے پہ رکھیں، اتنے میرے مستقل ملازم ہیں، اتنے میرے غیر مستقل ملازم ہیں، میرے ماہانہ اخراجات اتنے ہیں، سالانہ اخراجات اتنے، ایک ان تمام تر تفصیلات کو اپنے پاس مرتب کرے گا۔ ایک دوسرا، ان کے لیے مناسب انتظام کا بھی انتظام بھی کرے گا کہ اچھا اس میں بعض چیزوں میں تکافل کی ضرورت ہو، بعض چیزوں میں اور چیزوں کی ضرورت ہے، فیس کی تفصیلات ہے، کہ ہم نے ان اخراجات کے لیے ایک مناسب انتظام کیا ہوا، یہ بھی پورا مرتب کرے گا، اور اوپر جو ایکریڈیٹیشن کونسل ہے اس کے سامنے بھی پیش کرے گا، وہ اس کے بغیر اس کو توثیق نہیں کریں گے، خود حکومت کی طرف سے جو رجسٹریشن ہے وہ بھی اس کے بغیر نہیں ہوتی، اور دیگر جو ادارے اور آپس میں جو وہ کرتے وہ بھی ان چیزوں کو دیکھتے یہ، اور جو اس کی اپنی نگران کمیٹی ہے اس کے سامنے بھی یہ تمام تر تفصیلات رکھیں گے کہ ہمارے آمدن اور اخراجات میں توازن ہے، اور انشاءاللہ اگلے سالوں میں یا ہمارے اس سرگرمی میں ایسی کوئی صورتحال نہیں آئے گی کہ کسی بھی مالی مشکلات کا شکار ہو، اور مالی مشکلات کی وجہ سے اب اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ ہر صورت میں سرٹیفکیٹ جاری کرے گی، چاہے وہ سرٹیفکیٹ قانون کے مطابق ہو، اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ تو یہ اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام تر تفصیلات اپنے پاس محفوظ بھی رہے گی، اپنی نگران کمیٹی کے سامنے بھی رکھے گی کہ ایسی کوئی صورت نہیں کہ مالی مشکلات کی وجہ سے اس کی غیر جانبداری پر کوئی اثر پڑے۔